ناظرین، قسط کے آغاز میں آیتسس کارادگن کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باہر آنے پر شہزادے کو دیکھ کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شہزادے کو سلطان کے پاس لے جانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اندر بورو اور کراجا آمنے سامنے آتے ہیں تو کراجا کے سپاہی اسے بھگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے کہ اب انہیں نکلنا چاہیے، لیکن بورو کہتا ہے کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے گمشتگین سے انتقام لیے بغیر نہیں جائے گا۔ بہادر بھی کہتا ہے کہ وہ یوروکی کا بدلہ لے کر جائے گا۔ بورو انہیں سلطان کے حقوق کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہے۔ ادھر خیمے میں صلاح الدین بورو کی طرف سے کوئی خبر نہ ملنے پر خلیل کو محافظ دستہ تیار کرنے کو کہتے ہیں۔ کیرک میں کراجا خبر دیتا ہے کہ وہ لوگ شہزادے کو لے گئے ہیں۔ میلا یہ سن کر فوراً سپاہیوں کے ساتھ ایک جانب چل پڑتی ہے۔ جاتلیون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ قلعہ کی فصیل پر کھڑا بالن جاتلیون کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ کراتی گن شہزادے کو صحیح سلامت لاتا ہے تو صلاح الدین انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ادریس سے کہتے ہیں کہ کراتی گن کے زخموں پر فوراً مرہم پٹی کی جائے۔ ان کے پوچھنے پر تراب بتاتا ہے کہ کراجا کے حملے کی وجہ سے بورو اور باقی لوگ پیچھے رہ گئے۔ صلاح الدین انہیں شہزادے کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ خفیہ سرنگ کے باہر پہنچتے ہیں اور اندر جانے ہی لگتے ہیں کہ بورو اسی لمحے باہر نکلتا ہے۔ صلاح الدین اس سے دیر کی وجہ پوچھتے ہیں تو بورو بتاتا ہے کہ انہیں اندر ایک کام تھا۔ ایک جگہ جاتلیون میلا کو سامنے سے جا لیتا ہے۔ جاتلیون کے سپاہی اس کے سپاہیوں کو مار گراتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس نے ہر بار ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہر بار اس کی بے قدری کی۔ صلاح الدین بھی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچتے ہیں اور ان کی باتیں سننے لگتے ہیں۔ میلا جاتلیون سے کہہ رہی ہوتی ہے، نہ ہی مائلز نہ ہی جاتلیون اور کمشتگی اس کے دل کے مالک صرف اور صرف صلاح الدین ہیں۔ اس کی بات سے صلاح الدین سمیت سب چونک جاتے ہیں۔ بورو صلاح الدین سے کہتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے، کوئی آ رہا ہے، لیکن جاتلیون کے میلا پر حملہ کرنے پر صلاح الدین خنجر سے اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ دونوں طرف کے لوگ آپس میں الجھتے ہیں۔ میلا صلاح الدین سے کہتی ہے کہ اس کی جان بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی مقروض ہے۔ صلاح الدین اس پر چلاتے ہیں کہ وہ بھٹکی ہوئی عورت ہے جس کے شر سے بچہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا اور اسے وہاں سے جانے کو کہتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے۔ جاتلیون کہتا ہے کہ صلاح الدین کا راز فاش ہو گیا ہے، جس پر وہ کہتے ہیں بہتان سے باز رہے۔ صلاح الدین اس کے وار کو ضائع کرتے ہوئے اس کی تلوار گراتے ہیں تو بالن اس کی تلوار پر پاؤں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس وحشی کو اس کے حوالے کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس بات کی ضمانت دے کہ دوبارہ اس کے ہاتھوں کوئی مسلمان تکلیف نہیں اٹھائے گا تو لے جائے، لیکن بالن کہتا ہے کہ وہ اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، مگر اسے دوبارہ اسی زندان میں لانے کی پوری کوشش کرے گا جہاں سے یہ نکلا ہے۔ سلطان کے مان جاننے پر بالن ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جاتلیون کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اسی لمحے گمشتگین گھوڑی پر سوار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سلطان سے اپنا بدلہ لے گا۔ ادھر کراتی کا نیند سے جاگتا ہے تو پوچھتا ہے اسماعیل کہاں ہے۔ ادھر زیادہ شہزادے کو لے کر اس کے پاس آتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر سلطان کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ آیتسیس بتاتا ہے کہ سلطان بورو کے پیچھے گئے ہیں۔ کراتی گن کہتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اٹھ نہیں لگتا کہ آیتسیس حبشیوں نے اسے سنبھال لیتے ہیں۔ آیتسیس کہتا ہے کہ وہ سلطان کے حکم کے مطابق شہزادے کی حفاظت کریں گے۔ سلطان گمشتگین سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل ناکارہ ہے، جس پر وہ غصے میں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں طرف لڑائی چھڑتی ہے۔ جلد ہی وہ بوک راجہ کو پٹک دیتا ہے اور صلاح الدین گمشتگین کو زمین پر گراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مسلم امیر کا اس حالت تک پہنچنا شرم کی بات ہے۔ گمشتگین کہتا ہے کہ کچھ ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا، جس پر سب چونک جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اب حساب آخرت کے لیے رہ گیا ہے اور ان کے اشارے پر کوک بورو اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ تاراکوش گوک بورو کو مبارکباد دیتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کے پیچھے سب نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔